علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ محترم سامعین اکرام، ہم نے سوال و جواب کے متعلقہ جو سلسلہ وار پروگرام شروع کیا تھا، اس کا آج الحمدللہ تیسرا سوال ہے۔ شیخ صاحب سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی، بریلوی، وہابی اور شیعہ میں سے کون سے مذہب پر تھے؟ یہ سوال میاں عنایت محمد صاحب نے صوفی آباد شریف سے سوال کیا تھا۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت پیش کرنے والے سچے نبی اور رسول تھے۔ آپ ہر قسم کی فرقہ بندی سے منع کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں کئی ایک آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث صحیحہ فرقہ بندی کی ممانعت پر نص قطعی ہیں۔ اسلام اتحاد اور اتفاق کی دعوت دیتا ہے، افتراق و تشدد سے منع کرتا ہے۔ مذکورہ بالا تمام فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی پیداوار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا سوال کرنا نادانی اور حماقت ہی ہو سکتی ہے، اور یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے یہود و نصارہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ کر دیا۔ یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فیصلہ کر دیا اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد میں نازل کی گئی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ پھر آگے فرمایا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ موحد مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 65 سے لے کے 67 تک اس کا یہ ترجمہ اور تشریح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ صرف اور صرف مسلمان تھے، موحد تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اور امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن جریر اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نجران کے نصارہ اور علماء یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے اور جھگڑنے لگے۔ علماء یہود نے کہا ابراہیم یہودی تھے، اور نصارہ نے کہا وہ تو نصرانی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اور ان کی تکذیب کی کہ تورات اور انجیل، تورات ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد نازل ہوئی ہے، اور انجیل تقریباً 2000 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی کیسے ہو گئے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی طرف نسبت کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین میں ان کی اتباع کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مہاجرین اور انصار، صحابہ کرام اور دیگر مسلمان۔ تیسیر الرحمن لبیان القرآن صفحہ نمبر 185 پہ ہے۔ یہ توضیح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد وجود میں آئے، تو ان کا یہ دعویٰ مردود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ بالکل اسی طرح یہ بات بھی فضول اور باطل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ فرقوں میں سے
کسی ایک مذہب پر تھے، کیونکہ یہ فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں سال بعد آئے ہیں، بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ان فرقوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اتباع کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے گئے دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کے لیے کتاب و سنت دو چیزیں چھوڑی ہیں، جس نے ان دونوں پر عمل کر لیا وہ راہ راست پر ہے اور حق پر ہے اور حق پر قائم ہے۔ جس نے قرآن و حدیث سے اعراض کر لیا، جس نے قرآن و حدیث سے منہ موڑ لیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی، وہ گمراہ ہے، سیدھے رستے سے ہٹا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح کی فرقہ بندی سے کنارہ کشی اختیار کریں اور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو جائیں اور گمراہی سے بچ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔